السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ یہ جو کہانی آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، یہ فیصل آباد چک نمبر 101 بکوالہ کی کہانی ہے۔ اس میں تمام کردار حقیقی ہیں اور یہ آج سے 20 سال پہلے پیش آئی، اور یہ میرا آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اس کا نام رحمت تھا اور وہ گاؤں کے بازیگر کمال الدین کا بیٹا تھا۔ کمال الدین بازیگر بہت ہی اچھا اور نیک آدمی تھا۔ رمضان المبارک میں سحری کے وقت ڈول بجاتا تھا اور لوگوں کو سحری کے لیے اٹھاتا تھا۔ گاؤں میں کوئی میلہ کو عرس وغیرہ ہو تو اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتا تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہ بازیگری کا کام بہت عمدہ طریقے سے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں اگر کسی کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی یا ہڈی یا پٹھے کا مسئلہ بن جاتا یا کسی جوڑ کا مسئلہ بن جاتا تو وہ بھی کمال الدین بازیگر کے پاس ٹھیک کروانے آتے۔ اس میں بھی دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے، لیکن اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ جس کے گھر میں شروع سے لے کر آخر تک غربت کا راج تھا۔ نہ کبھی عید پر، نہ کبھی کسی تہوار پر نئے کپڑے نصیب ہوتے، اور نہ ہی کبھی اچھا کھانا نصیب ہوتا۔ غربت میں پسا ہوا خاندان تھا۔ کمال الدین کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امجد تھا جس کے 3 بچے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا رحمت جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ لیکن رحمت کے سر پر امیر بننے کا بھوت سوار تھا۔ امیر بننے کے لیے وہ پیر و فقیروں کے درباروں پر اور ان کے آستانوں پر جا کر ان سے تویز وغیرہ لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کی ملاقات ایک کالے جادو کرنے والے سے ہوئی، جس کو رحمت نے اپنی تمام خواہشات بتا دی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنوں میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس ہر وہ چیز ہو جس کی مجھے ضرورت ہے، مال و دولت، عزت، شہرت، ہر چیز میرے پاس ہو۔ پھر اس کالے جادو کرنے والے نے اس کو ایک چلہ بتایا کہ اگر تم 40 دن یہ چلہ کر لو تو جنات اور موکلات تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، جس سے تم اپنا کوئی بھی کام کروا سکتے ہو۔ اچھا لباس، کھانا پینا، مال و دولت، ہر چیز ان سے تم حاصل کر سکتے ہو۔ بس پھر کیا تھا، رحمت اس کام میں جڑ گیا اور کالا جادو کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے سے چلہ شروع کر دیا۔ گاؤں کے بڑے قبرستان میں سید سلطان شاہ بخاری کا دربار تھا۔ یہاں پر رات کے 10-11 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے تھے اور بات چیت اور گپے شپے لگاتے رہتے، اور 10-11 بجے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ رحمت علی رات کو 11 بجے کے بعد قبرستان جاتا اور وہاں پر ایک دائرہ لگا کر اس کے اندر بیٹھ کر کچھ مناجات پڑھنا شروع کر دیتا، اور اس طرح اس نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ کچھ دن تو بڑے آرام اور سکون سے گزرے، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ڈر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ اپنے ارادے میں بہت پختہ تھا، وہ ہر حال میں یہ چلہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اگر اس نے یہ چلہ مکمل نہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کالے جادو کے چلے کم ہی کامیاب اور مکمل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ادھورا چھوڑ کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور رحمت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 29 دن کے بعد جنات اور موکلات نے رحمت کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ اپنا چلہ درمیان میں ہی چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بھاگنا اس کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دائرے کو ختم کیا، جنات اور موکلات نے اس کے اوپر تشدد شروع کر دیا۔ اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر قبرستان سے ننگا بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا اور جانوروں والے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ صبح فجر کی اذانیں جب ہوئیں تو رحمت کو کچھ ہوش آیا، لیکن وہ اپنا ذہنی اور جسمانی توازن کھو چکا تھا۔ وہ ننگئی ہی اپنی بھابھی، اپنے بھتیجوں اور باپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے باپ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اس کو زبردستی کپڑے پہنائے اور کمرے میں بند کر دیا۔ شام ڈلی، رحمت کو اس کی بھابھی نے کھانا دیا اور بولی کہ رحمت، تم یہ کھانا کھا لو، اس کے بعد میں برتن لے لوں گی، میں ابھی ساتھ والے گھر میں کچھ کام کے لیے جا رہی ہوں۔ اس وقت اس کے بھائی کی ایک 8 سالہ بیٹی اور کمال الدین موجود تھے۔ رحمت اپنا ذہنی توازن اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے اس کمرے سے نکلا اور دوبارہ قبرستان کی طرف بھاگ گیا۔ قبرستان میں جا کر سید سلطان شاہ بخاری کی قبر
پر جا کر ڈنڈے مارنے لگا اور قبر کی تختی وغیرہ کو توڑ ڈالا، اور دوسری قبروں کے اوپر جا کر پیشاب اور پخانہ کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ قبروں کی مٹی کو بھی اکھڑے جا رہا تھا۔ جب گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ یہ سب کرتے ہوئے، تو اس کو پکڑ کر اس کی اچھی طرح پٹائی کی، اور اس کو پکڑ کر اس کے گھر میں اس کے باپ کے پاس اس کو چھوڑ دیا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ بوڑھا باپ تھا، وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور بٹھا کر سمجھانے لگا، لیکن رحمت اپنا ذہنی توازن کھوئے بیٹھا تھا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی کلہاڑی کو اٹھایا اور اپنے باپ کے جسم پر وار کرنے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس نے اپنے باپ کو بری طرح زخمی کر کے قتل کر دیا، اور اپنے باپ کے تمام جسم کے حصوں کو کاٹ کر ان کا ڈھیر بنا کر اس کے اوپر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ چھوٹی سی بچی جب یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ ڈر گئی اور جاگ کر کپڑوں والی پیٹی کے نیچے چھپ گئی۔ اس دوران گھر کے باہر موجود لوگوں نے جب گھر کے اندر شور سنا تو وہ گھر کے اندر آئے، دیکھا تو رحمت اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ان پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ جب یہ حالت گاؤں والوں نے دیکھی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا، اور تمام لوگ رحمت کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر رحمت آگے آگے اور گاؤں کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ کبھی ایک چھت سے دوسری چھت پر، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک گلی سے دوسری گلی میں لوگوں کو اپنے پیچھے بھگا رہا تھا۔ اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی چھت کو آرام سے کودتا ہوا نکل رہا تھا، اور رستے میں آتے ہوئے جو بھی ٹیئر اور گارڈر ان کو اکھیڑ کر لوگوں کے اوپر پھینک رہا تھا۔ جس جگہ سے اینٹ اس کے ہاتھ میں آتی وہ اینٹ مار دیتا، لوگوں کو اس کے نزدیک آتا وہ اس کو کلہاڑی کے وار کرتے زخم کر دیتا۔ اس طرح گاؤں کے کافی سارے لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر بہت سارے جنات اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جو درختوں کو اکھیڑ کر دائیں بائیں لوگوں کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں اس نے گاؤں کا حشر نشر کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں میں بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ یہ رات گاؤں والوں کے لیے قیامت کی رات تھی، کیونکہ یہ رات ایک بھیانک رات تھی جو کسی خوفناک حد سے کم نہ تھی۔ پھر لوگوں نے کافی جدوجہد اور مشکل کے بعد رحمت عرف رلیے کو ایک جگہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں سے کلہاڑی اور ڈنڈا چھین لیا۔ وہ گاؤں کے کافی سارے لوگوں سے اس وقت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت طاقتور انسان ہے۔ پھر اس کو بڑی مشکل کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ اپنے باپ کا قاتل تھا، اور اس کی بھتیجی یعنی اس کے بھائی کی بیٹی نے بھی اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ اس کو مل جاتی تو وہ اس کو بھی مار دیتا، لیکن وہ بچ گئی۔ اس نے یہ تمام وقوع گاؤں والوں کو بتا دیا تھا۔ گاؤں والے کمال دین کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو اس وقت ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ گاؤں والوں نے اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگ جو گاؤں کے سربراہ تھے انہوں نے منع کر دیا لوگوں کو کہ اس کے اوپر تشدد نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے اور پھر ہماری جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ اسی وقت پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آئی اور انہوں نے رحمت کو گرفتار کر لیا اور گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے۔ پرچہ اس کے خلاف درج ہو گیا تھا۔ اس کو کچھ دنوں کے بعد چارج شیٹ پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے پہلی ہی سنوائی پر اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس کو جیل میں منتقل کر دیا۔ جیل میں منتقل کرنے کے ٹھیک 14 دن کے بعد گاؤں میں یہ خبر آئی کہ رحمت نے جیل کے اندر خودکشی کر لی، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ خودکشی اس نے خود نہیں کی، بلکہ کالی جادو کے موکلات اور جنات نے اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رحمت علی نے جیل کے اندر موجود پکتی ہوئی دال کی دیگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور چند ہی منٹوں میں اس کا جسم دال کی کھولتی ہوئی دیگ کے اندر حل ہو گیا، اور اس طرح ایک کالے جادو کا چلہ کاٹنے والے کا انجام ہوا، جس نے دولت شہرت کی ہوس میں اپنے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے قتل کیا کہ اپنے باپ کو اور اپنے آپ کو زمانے میں ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔